ماضی میں ہم نے دیکھا ہے 1970 میں امریکن یونیورسٹیز میں ویتنام کی جنگ کے خلاف اور پھر 80 کی دہائی میں جنوبی افریقہ کی اپارتھائڈ کے خلاف بھی مظاہرے ہوئے تھے۔ آپ آج کی مہم کو ان کے ساتھ کیسے کمپیئر کرتے ہیں اور کیا آپ کی نظر میں یہ بڑھے گی یا پھر ڈھل جائے گی؟ کہنا تو مشکل ہے، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے ویتنام کی جو تحریک تھی وہ تو بہت ہی منظم ہو گئی اور وہاں بھی بہت تشدد ہوا اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، لیکن یہ کہ وہ تو ملگیر ایک سطح پہ تھی۔ جو انتفادہ ہوا 88 میں، اس میں شامل تھا اور اس میں ہم نے اپنی جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہاں پر ہم نے چیزیں کی، لیکن اس طرح کا ہم نے کبھی جوش، جذبہ اور غصہ نہیں دیکھا۔ لیکن یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی شاید ذکر کیا کہ یہ جو ایک منفرد بات ہے، ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی ہونا اور یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور بہت کچھ ہونے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل فوراً ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہے اور لوگوں میں ایک رابطے کا جو ذریعہ ہے، کمیونیکیشن کا ذریعہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اس لیے چیزیں منظم ہو رہی ہیں اس طرح سے بھی۔ لیکن یہ کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اس میں، یہ صرف ایک مخصوص جیسے کوئی امریکہ کی عرب پاپولیشن یا جنوبی ایشیا کی پاپولیشن یا کہیں کی لاطینی امریکہ یا ہسپانوی پاپولیشن نہیں ہے، بلکہ افریکن امریکنز اینڈ ہسپینک اینڈ وائٹس اینڈ Jews and Muslims and all religions, right? Christians and Hindus and Buddhists, everyone is together and all people of all persuasion. تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے۔ اب آئندہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں جو ہے وہ دبائی جاتی ہیں یا یہ ایک طرح سے آگ پکڑتی ہے اور ہر جگہ شامل ہوتی ہے، یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو ہے وہ رائے عامہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات جو رائے عامہ ہے وہ اس حق میں ہے کہ وہاں پر جنگ بندی ہو اور غزہ میں، اور جو بربریت ہے وہ ختم ہو، اور جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کا کوئی جسے ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ ایک جسٹ سولوشن ہونا چاہیے فلسطین کے، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔